آج ہم سب سے پہلے بات کریں گے اس وقت جو سب سے بڑا جو مسئلہ چل رہا ہے کراچی میں خاص طور پر، وہ لگتا ہی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کے درمیان، حالانکہ بات ہو رہی تھی ثانیہ گل پلازا کی، جس میں 70 سے زائد افراد اب تک تو ڈیڈ باڈیز ان کی مل چکی ہیں، اور اب بھی کہا جا رہا ہے کہ 20 افراد سے زیادہ اب بھی لاپتہ ہیں۔ آج 11واں روز ہے، تو اس پر پاکستان پیپلز پارٹی وہ کہتے ہیں کہ جناب طرح کے حادثات ہوتے رہتے ہیں۔ ایم کیو ایم پاکستان نے اس ثانیہ کے بعد بھی کہا کہ جی کراچی پاکستان پیپلز پارٹی نہیں چلا پا رہی، اسے وفاق کے حوالے کر دیا جائے۔ اس پر بڑی لیبیں ہو رہی دونوں جماعتوں کی جانب سے۔ گزشتہ رات یہ خبر سامنے آئی کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت سندھ میں انہوں نے ایم کیو پاکستان کے رہنماؤں سے سیکیورٹی، جو پولیس سیکیورٹی ہوتی ہے، وہ واپس لے لی۔ آج دونوں طرف سے دھواں قسم کی پریس کانفرنسیں ہوتی رہیں، اس سے خبر یہ آئی کہ جناب سیکیورٹی واپس دے دی گئی ہے۔ اس پر ہم بات کریں گے، میرے ساتھ موجود ہیں نوید زوہری صاحب، سینئر تجزیہکار ہیں۔ دانش صاحب، بہت شکریہ سر آپ کا۔ کیا کہیں گے سر، اس بات تو ہوئی ہے ثانیہ گل پلازا، اور بعد میں یہ دونوں پارٹیاں ایک دوسرے کے آمنے سامنے نہ صرف آ گئی ہیں بلکہ تنوع جملوں کا استعمال بھی ایک دوسرے کے خلاف ہو رہا ہے۔ جیسے کراچی کو وفاق کے حوالے کرنے کی بات ایم کیو ایم پاکستان نے نہ صرف کی ہے بلکہ پوری کراچی میں بینر بھی آویزہ کر دیے گئے ہیں۔ ابھی بالکل اس وقت پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم آمنے سامنے آ گئے ہیں، اور اتنا ہاٹ ایٹماسفیئر جو چل رہا ہے یہ بہت کم کبھی دیکھا گیا ہے۔ اور یہ بظاہر تو شروع ہوا گل پلازا کی آگ سے، لیکن یہ ان کی آگ ان دونوں کی بہت پہلے سے لگی ہوئی ہے کراچی کو لے کے، کیونکہ 28ویں ترمیم کی باتیں ہو رہی تھیں، پہلے صوبے کی بات ہوئی، اور اب یہ بات کھل کے کر رہے ہیں۔ وہ آرٹیکل بھی بتا رہے ہیں کہ اس کے تحت 149 کے تحت کراچی کو وفاق کے حوالے کر دیا جائے اور وفاق کراچی کو چلائے، اور اس پہ سندھ گورنمنٹ سے لے لیا جائے۔ بالکل۔ اور پیپلز پارٹی کا ہمیشہ سے یہ موقف رہا ہے کہ کراچی جو ہے سندھ کا حصہ ہے، دارالخلافہ ہے، اٹوٹ انگ ہے، اور مرسو سندھ دسون کی ساری چیزیں ہیں۔ اور وہ ان کی نظر میں ایسی کوئی چیز ہے ہی نہیں کہ ایک واقعے کی وجہ سے آپ کراچی کو اٹھا کے وفاق کو دے دیں۔ اس سے پہلے ان کی متحد رہنماؤں نے ٹاک شو میں بتایا کہ اس سے بڑے بڑے سانحے ہوئے ہیں، 100 لاشیں گئی یہاں سے، اور بڑی چیزیں ہوئیں۔ اس وقت تو کسی نے نہیں کہا کہ وفاق کو دے دیا جائے۔ اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ 37-38 سال کی میئرشپ میں پیپلز پارٹی کے ساتھ تو 2 سال کی آئی ہے، 35 سال تو یہی 2 جماعتیں رہی ہیں جو اب کراچی کو وفاق کے ذمہ دینا چاہ رہی ہیں، انہیں کا بویا ہوا یہ شہر کاٹ رہا ہے۔ لیکن یہ علی مجھے لگتا ہے کہ یہ سچویشن جو ہے نا اور بگڑے گی، کیونکہ جو بیانات ان دنوں آئے ہیں کہ یہاں تک بھی آیا کہ ایم کیو ایم استعفے کا سوچ رہی ہے سندھ اسمبلی سے، یہ بڑی معنی خیز بات ہے۔ اچھا، پاکستان پیپلز پارٹی پر اگر دباؤ بڑھا رہی ہے، جس طرح ایم کیو ایم پاکستان کی جانب سے بیانات آ رہے ہیں، اور خاص طور پر جو مطالبہ سامنے آیا، اور یہ مطالبہ ظاہر ہے ایم کیو ایم ایک بحیثیت پارٹی نہیں، بلکہ یہ بھی ساتھ ساتھ دیکھیے کہ مصطفیٰ کمال صاحب اگر کہہ رہے ہیں یا خالد مقبول صدیقی صاحب اگر کہہ رہے ہیں، تو یہ دونوں وفاقی حکومت کے وزیر ہیں۔ ایک وزیر صحت ہیں، ایک تعلیم کے وزیر ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ جی بالکل وفاقی حکومت سے نہ صرف ہماری بات ہوئی اس حوالے سے بلکہ ہماری تمام باتوں کو سنتے بھی ہیں، اور ہو سکتا ہے عنقریب فیصلہ بھی ہو جائے۔ اچھا، آج جو پریس کانفرنس کی نوید زوہری صاحب، فاروق صدار صاحب اور دیگر لوگ وہاں موجود تھے، انہوں نے تو مطالبہ کیا ہے کہ جی وزیر اعلیٰ سندھ، وزیر اطلاعات شرجیل عام میمن اور مرتضیٰ وہاب صاحب، یہ اس تینوں جو ہیں استعفیٰ انہیں دے دینا چاہیے، اور کراچی کو وفاق کے حوالے بھی کریں۔ 1.5 سال سے وہ کہہ رہے ہیں جی ہم نے بلاول سے ملنے کا وقت مانگ رہے ہیں، وہ وقت ہمیں نہیں دے رہے۔ اور ایک اور جو مطالبہ انہوں نے کیا وہ جوڈیشل کمیشن کا قیام ہے۔ اچھا، جوڈیشل کمیشن کے حوالے سے پیپلز پارٹی کا یہ کہنا ہے کہ جی جب ہم ضرورت محسوس کریں گے تو بنائیں گے۔ سر، آپ نہیں سمجھتے کہ اس سے زیادہ کیا ضرورت ہوگی کہ آج 11واں دن ہے، اب تک ہم فیصلہ نہیں کر پائے کہ آگ لگی کیوں ہے؟ آج تک اب یہ بات پتہ نہیں چلی ہمیں کہ کل کتنے افراد ہیں جن کی جو جاں بحق ہو چکے ہیں۔ تو اس سے بہتر یہ نہیں ہے، اگر آپ کو ڈر خوف نہیں ہے کسی چیز کا، تو جوڈیشل کمیشن بنا دیں، اور جو بھی رپورٹ آئے گی اس کے سامنے رکھتے ہوئے فیصلہ کر لیں۔ جی، انہوں نے کمیٹی پہلے دن ہی بنا دی تھی اور اس نے اپنی رپورٹ بھی پیش کر دی ہے۔ جوڈیشل کمیشن نہیں، اب بات آ رہی ہے کہ جوڈیشل کمیشن کی طرف نا، تو میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی حرج ہے۔ اگر کیونکہ دیکھیں، پیپلز پارٹی میں سمجھتا ہوں کوئی بھی حکومت ہو، وہ آخری اس کی وہ ہوگی کہ یہ اس قسم کا سانحہ ہو۔ وہ ہمیشہ یہ چاہتی ہے کہ اس قسم کے سانحے نہ ہوں، کیونکہ سانحے کے بعد بھی ان کو ہی جیسے یہ کر رہے ہیں ان کو کرنا پڑتا ہے، پیسے بھی دیں گے، اور ایم کیو ایم کی جانب سے یہ بھی تو زوہری صاحب ذہن میں رکھیں کہ ایم کیو ایم کی جانب سے بلدیہ فیکٹری میں جب آگ لگی تھی یا لگائی گئی تھی، تو اس کے فوری بعد ہم نے دیکھا تھا کہ صوبائی وزیر رؤف صدیقی صاحب نے استعفیٰ دے دیا تھا، ایک مثال قائم کی تھی۔
تو اس کو دہرایا کیوں نہیں جا سکتا؟ دیکھیں وہ ایک الگ واقعہ تھا, یہ ایک حادثہ ہے ابھی تک سازش نظر آ رہی ہے یہ بھی, کیونکہ اب جو ویڈیوز آ رہی ہیں نا, ایک ویڈیو میں بتاؤں ناظرین آپ کو, یہ ابھی تک اس پہ بہت سارے لوگوں نے بات نہیں کی, شاید ہم اپنے پروگرام میں پہلی بار بات کر رہے ہیں کہ جس بلڈنگ کی ہم بات کر رہے ہیں گل پلازا, آگ لگنے سے صرف اور صرف 10 منٹ قبل کی بھی وہاں لائٹ گئی تھی 5 منٹ کے لیے. 5 منٹ لائٹ جاتی ہے, پھر لائٹ آ جاتی ہے اور آگ لگ جاتی ہے 5 منٹ کے بعد, اور اس کے بعد جس طرح ہم نے دیکھا کہ منٹوں سیکنڈوں میں پوری بلڈنگ میں آگ لگ گئی, تو ظاہر کیمیکل کی آگ تو ہو سکتی ہے, عام آگ نہیں جلدی نہیں لگ سکتی. جی دیکھیں جب لائٹ جاتی ہے اور آتی ہے, وہ جنریٹر پہ بھی تھی ان کی کئی فلور, تو پہلی جو چیز سوچی جاتی ہے, میرا بھی تعلق ان چیزوں سے ہے, یہ ہوتا ہے کہ جنریٹر کا آپریٹر کی غلطی ہوتی ہے. لائٹ آ جاتی ہے اور جنریٹر بھی چل رہا ہوتا ہے, اور جب وہ بند کرتے ہیں تو وہ ڈائریکٹ ہو جاتا ہے, تو اس سے شارٹ سرکٹ ہوتا ہے. تو پہلے یہی تھی کہ شاید شارٹ سرکٹ ہوا, پھر آیا کہ نیچے کی دکان میں کوئی کاغذ, پہلی دکان جو نیچے تھی اس پر لگی ہے, وہ کہہ رہے ہیں بچے کچھ کھیل رہے تھے وہاں, ان سے بھی غلطی ہوئی. لیکن جس طرح دروازے بند پہلے کر دیے گئے, جس طرح ایک دم آگ 4-5 دروازوں پہ اکٹھی لگنا شروع ہو گئی, تو یہ ذرا سوالی نشان ہے. اس کے بعد جو ہے وہ لائٹ بند کر دینا, پھر لوگوں کو ریسکیو کرنا. اچھا, لائٹ بند کرائی اس شخص نے جو وہاں کا صدر ہے, جس کا نام تنویر پاستہ ہے, وہی آر جے مال کا صدر جہاں آگ لگی تھی, وہ بھی وہاں پہلے تجربہ تھا کہ آگ لگنے میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں. سندھ حکومت اسے پروٹیکٹ کیوں کر رہی ہے, حالانکہ شامل تفتیش ہونا چاہیے اسے. میرے خیال میں وہ شامل تفتیش ابھی تک نہیں کیا, کیونکہ نامعلوم افراد کے خلاف FIR کٹی ہے. اس کو شامل کرتے تو بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ صرف 15 منٹ اگر کسی SHO کو دے دیں نا وہ پاستہ صاحب کو, تو پتہ چل جائے گا سازش ہے نہیں. میرے خیال میں علی اس میں جوڈیشل کمیشن اینڈ آف دی ڈے بنے گا ہی بنے گا. اس پارٹی کیوں کنارہ کشی کر رہی ہے, ان تمام چیزوں سے کیوں بھاگ رہی ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ کہیں نہ کوئی بات تو ہے؟ میرے خیال میں پہلے وہ اپنی چیزیں گیدر کر رہی ہے جس وقت, اب میرے خیال میں کل تو انہوں نے سیل کر دیا ہے, جب ان کے پاس پوری انفارمیشن آ جائے گی اس کے بعد پھر یہ اس طرف جائیں گے. لیکن جس طرح اس سانے کے بعد کراچی کو الگ کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں, تو اس میں تو واقعی سازش کی ایک بو اب آ رہی ہے. اور جوڈیشل کمیشن بن جائے گا تو اچھا ہے, بننا چاہیے, اس میں میں نہیں سمجھتا کوئی. لواحقین کہہ رہے ہیں, تمام سیاسی جماعتیں کہہ رہی ہیں جوڈیشل کمیشن, صرف پیپلز پارٹی منع کر رہی ہے. تو مگر میری اپنی ذاتی رائے یہ ہے کہ اس پہ بننا چاہیے. پہلے اپنی تحقیقات کر کے دے دیں وہ کمیٹی کو, بعد میں جوڈیشل کمیشن اس کو مزید تحقیقات کر لیں. اچھا, ان کا یہ کہنا ہے اس جو کمیٹی بنائی ہوئی ہے اس کی تحقیقات کو کیوں نہیں مانیں گے, اس کی وجہ یہ بیان کی ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے جو ذمہ دار ہیں اس واقعے کے, انہی کے انڈر میں کمیٹی بنا کے وہ اپنے خلاف کو فیصلہ دینے سے رہے. دیکھیں آپ, یہ تو وہی بات ہو گئی کہ CM پیٹرول لائے, میئر نے آگ لگائی, اور باقی لوگ کیمرے سے فوج ستار وہ سب دیکھ رہے تھے, ویڈیو بنا رہے تھے. ان کی ذمہ داریاں تھیں سر, ان کی ذمہ داریاں تھیں. وہی شخص اگر کمیٹی میں موجود, آگ لگائیں گے, آگ نہیں لگائی, ذمہ دار تو وہی ہے نا. کوئی حادثہ پیش آتا ہے, 4 دن وہاں آگ نہیں بجھتی, لوگ مرتے رہتے ہیں. دیکھیے ترقی یافتہ شہر ہے دنیا کا, پاکستان سب سے بڑا شہر ہے, معاشی ہب ہے, وہاں 4 دن تماشا بنتا رہے کہ سینکڑوں لوگ باہر کھڑے ہوں, گاڑیاں کھڑی ہوں, میڈیا ہو, 4 دن ہو گئے جناب آگ نہیں بجھ رہی. بالکل ایسا ہی ہوا ہے, اور اس کی بڑی توجیہات دی گئی ہیں کہ کنجسٹڈ علاقہ تھا اور تیسرے درجے کی آگ تھی اور وہ نہیں بجھ رہی تھی. ان کے پاس فائر فائٹنگ کے وہ سامان وہ تھی نہیں, بعد میں نیوی نے ریسکیو کیا. تو پھر نیوی کو بھی پیپلز پارٹی نے کہا کہ جی ہمیں آپ کہہ رہے ہیں ناکام, تو نیوی بھی ناکام ہو گئی. لیکن تیسرے درجے کی آگ کو بجھانا, میں ویری فرینک بتاؤں, بہت مشکل ہوتی ہے. وہ پھر اینڈ آف دی ڈے جاتی ہی کلیپس پہ ہے بلڈنگ. جہاں بھی دنیا میں تیسرے درجے کی آگ لگی ایسا نہیں ہوتا, وہ عمارتیں اتنی ہیٹ کے بعد گرتی ہیں. دنیا میں لاتعداد مثالیں آتی ہیں. کس کس کی کوتاہی ہے یہ سامنے آنی چاہیے, جو ذمہ دار ہے اس کو سزا ملنی چاہیے اس کی نااہلی کی. پیپلز پارٹی کی جانب سے محترمہ شیلا رضا صاحبہ جس قسم کی گفتگو آج کل فرما رہی ہیں, ایک تو انہوں نے پہلے دن یہ کہا جب آگ لگی, انہوں نے کہا یہ کیا بات کر رہے ہیں, آگ تو لگتی رہتی ہے, نیوزی لینڈ میں لگی تھی آگ, وہاں 40 آدمی مر گئے تھے, یہاں مر گئے, تو کیا ہوا, اس کو بہت زیادہ سیریس لینے کی ضرورت نہیں ہے. مطلب جس پہ بہت زیادہ جن کے بیچاروں کے پیارے گئے ہیں ان کے سامنے کوئی یہ کہے کہ جی آگ تو لگتی رہتی ہے, مرتے رہتے ہیں, پہلی بات. دوسری بات انہوں نے یہ کہا کہ جی وفاق کے حوالے کرنا یا صوبہ, تو پھر تو یہاں دیکھیے گا آپ کیا کچھ ہوتا ہے, پھر تو یہاں ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوں گے لوگ. یہ مطلب غیر ذمہ دارانہ گفتگو ہے. اس وقت تمام دونوں طرف جماعتوں کو, سیاسی رہنماؤں کو بہت سوچ سمجھ کے بیان دینا چاہیے اور اپنے الفاظ کے چناؤ میں بہت محتاط ہونا چاہیے, کیونکہ اس وقت یہ شہر اس سانیہ سے کھیلنے کے لیے بہت ساری پولیٹیکل پارٹیاں آ گئی جن کا ان سے تعلق بھی نہیں ہے, وہ بھی وفاق میں کھڑے ہو گئے, اسمبلیز میں اس پہ گفتگو ہوئی اور یہ بات کی. لیکن یہ جو اس کے بعد کا پوسٹ آگ سناریو ہے جس کو کراچی کو وفاق کے حوالے کرنے کی بات ہو رہی ہے, اسمبلی سے استعفوں کی بات ہو رہی ہے,
اور سول وار کی بات ہو رہی ہے، یہ بہت خطرناک ہے. خدا نہ خواستہ ہے اس دوران، بڑا شہر ہے، 3 کروڑ سے اوپر کا شہر ہے، حادثات ہر بڑے شہر میں ہوتے ہیں، یہ تو کوئی شک نہیں ہے، لیکن کوئی ثانیہ ابھی ہو گیا اور تو یہ آگ اور بھڑکے گی اس کی. اور یہ نہ صرف اس شہر کے لیے، اس شہر میں رہنے والوں کے لیے، مختلف زبانیں بولنے والوں کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے کہ اس کو کس طریقے سے کول ڈاؤن کرنا چاہیے. جس طرح آگ بجھائی ہے، اس چیز کو بھی سیاستدانوں کو چاہیے اپنے الفاظوں کے چناؤ میں اور اپنی بیانات میں تھوڑے محتاط ہوں. یہ روز کی پریس کانفرنس سے اس کو اور آگ کی طرف لے کے جائیں گے. اچھا، یہ جو میں نے آغاز کیا تھا پروگرام میں کہ بس سیکیورٹی واپس لے لی اور پھر واپس دے دی، پہلی بات تو یہ کہ سیکیورٹی واپس لے بھی لے گورنمنٹ تو یہ عوامی نمائندے سر ایک دم ڈر خوف کے عالم میں پریس کانفرنس تک کر دی اور چلانا شروع ہو گیا رات سے، یہ سیکیورٹی ہم سے واپس لے لی. سر اتنے ہی گھبراتے ہیں، ڈرتے ہیں عوام میں جانے سے، تو پھر عوامی نمائندے تو نہیں کہلانے کا حق نہیں ہے نا. دیکھیں یہ تو ڈر کس بات کا؟ دیکھیں عام طور پہ تو یہ کہا جاتا ہے نا کہ ان رہنماؤں کو سب سے زیادہ خطرہ اپنے ہی پارٹی کارکنوں سے ہوتا ہے. یہ سیکیورٹی جو ہے وہ ڈاکوؤں سے بچنے کے لیے نہیں بلکہ کارکنوں سے بچنے کے لیے یہ لوگ رکھتے ہیں. اور یہ سیکیورٹی واپس لے لینا اور پھر دے دینا، یہ بھی ایک طریقے سے ایک دھمکی ہے نا. ایک طریقے سے ایک دوسرے کو دھمکا ہی رہے نا کہ آپ اگر یہ بولیں گے تو ہم یہ کر سکتے ہیں، پر آپ پھر وہ بتا سکتے ہیں کہ وہ کیا کر سکتے ہیں. اور بڑے مزے کی بات یہ ہے کہ ایم کیو ایم کے واضح 2 گروپ ہیں. وہ عام طور پہ ایک جو گروپ کر رہا ہوتا ہے وہ بات دوسرا گروپ نہیں کرتا، لیکن اس مسئلے پہ دونوں ایک ہو گئے ہیں. دونوں سے لے لی دونوں ایک. اچھا، لیکن ایک اور اس میں اضافہ کروں کہ آفاق احمد صاحب جو مہاجر قومی موومنٹ کے چیئرمین ہیں، ان سے بھی سیکیورٹی واپس لی تو ان کی جانب سے بھی آج پریس کانفرنس ہو گئی، ان کے لوگوں نے کر دی. سر اتنے کیوں گھبرایا باہر آدمی؟ سیکیورٹی نہیں ہوگی تو مطلب پھر کراچی میں رہیں گے نہیں یہ لوگ کیا، یا گھر سے نکلیں گے نہیں؟ ایسے ہی ہے. دیکھیں کس سے ڈر، کس سے ڈر؟ عوام سے کہ عوام کے بیچ میں جائیں گے تو کہیں بھی دیکھ لیں گے تو عوام سوال پوچھتی ہے نا. میڈیا کا زمانہ ہے، نوجوانوں کا زمانہ ہے، یہ ڈرتے ہیں تو اس کے لیے سیکیورٹی رکھتے ہیں. تو بھائی اپنے بیانات ہی نہیں ایسے دیا کرو کہ آگ لگانے والے ہوں. کوئی اچھی بات کرو، کوئی جوڑنے کی بات کرو، ہر وقت توڑنے کی باتیں پتہ نہیں کیوں ہوتی ہیں. اور جہاں تک یہ بات ہے کہ صوبے بن جائیں گے یا وفاق، تو اس کے لیے جو 2/3 میجورٹی چاہیے ہوتی ہے تو وہ ہوگی تو ہو جائیں گے، اگر ہے تو کر لیں. 2/3 میجورٹی تو آئین میں لکھا ہے نا سر، لیکن آئین میں بھی تو ترامیم ہو جاتی ہیں. تو آئین میں ترمیم کرنے کے لیے بھی علی 2/3 میجورٹی چاہیے ہوتی ہے. ہاتھ مروڑ کے کرا لیں گے، ہاتھ مروڑ کے پھر کرا لیں گے تو پیپلز پارٹی اگر کر لے گی تو پھر وہ دے دے گی. اور یہی تو بات ہے، یہی دیکھتے ہیں اور یہی 28ویں ترمیم کا انتظار ہے. یہی ہے اصل کہانی کہ ہوتا کیا ہے، کہ ہوتا کیا ہے. جس طرح آپ نے کہا کہ جی کیا کچھ ہوگا 2026 میں، تو اس میں پھر ظاہر ہے آپ نے کہا کہ پھر نظر آ رہی ہے بہت کچھ ہونا باقی. خالی کراچی صوبہ نہیں جائے گا، کراچی وفاق پہ نہیں جائے گا، بلکہ یہ حکومت بھی ساتھ لے کے جائے گا. میرا تو یہ تصویر ہے.